تمام احباب جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں۔ للکار ظہیر جناب حضرت مولانا علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دعوت مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ لا الہ الا انا فاعبدون۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے ایسے ناچیز کو آپ کے سامنے توحید و سنت کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں اظہار خیال کا موقع ملا ہے۔ اسٹیج پر برادر محترم مولانا بیت الرحمن محسن صاحب تشریف فرما ہے اور مجھے ایک اور پروگرام میں جانا ہے، تو انشاءاللہ میں ان کے اور آپ کے بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ جس عنوان سے اس بزم کا، اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، توحید و سنت، جس کا پہلا جز توحید ہے، جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا، اور یہ توحید ہے کہ جس کا درس حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء دیتے رہے، اور یہ وہی توحید ہے کہ جس کی وجہ سے کل آپ کا اور میرا نامہ اعمال تلنے والا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرما رہے، سب نے اپنی اپنی قوم کو اس دعوت کو بل دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ہماری قوم والو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، کسی غیر کی پوجا، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ ساتھیوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا کائنات کے ساتھ آپ کی سواری پہ بیٹھا ہوا، آپ نے مجھے پکارا، یا معاذ۔ میں نے کہا آقا میں حاضر۔ پھر کچھ دیر چلتے رہے، آپ نے پھر پکارا، یا معاذ۔ میں نے کہا آقا میں حاضر۔ پھر کچھ دیر چلتے رہے، آپ نے پھر پکارا، یا معاذ۔ میں نے کہا آقا میں حاضر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا معاذ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا، حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ نے پکارا، معاذ کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا، کہ کیا اگر اس کے بندے ایسا کریں کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے علاوہ کسی کو علی کل شیء قدیر نہ سمجھیں، پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ بندوں کا اس کے رب پہ کیا حق ہے؟ حضرت معاذ کہنے لگے، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرما دیا، اگر بندے ایسا کریں گے تو پھر بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ وہ ان کو عذاب علیم میں مبتلا نہیں کرتے۔ تو ساتھیوں، یہ توحید ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے کل آپ کے اور میرے جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے، اور یہ توحید اتنی اہم ہے کہ کل قیامت کے دن ہم نے اپنے جلسوں میں، اپنی تقاریر میں، اپنی محفلوں میں، اپنی بزموں میں بارہا مرتبہ سنا کہ آقا کائنات شافع روز محشر، کل قیامت کو ہماری شفاعت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے آقا کائنات سے استفسار کو کیا، اس سوال کو کیا
آقا کل آپ قیامت کو کن خوش نصیب لوگوں کی شفاعت کو کرنے والے ہیں؟ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ مسکرانے لگے، کہا ہاں ہاں میرے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ تم ہی ہو جو اس طرح کا سوال کرنے والے ہو کہ تمہیں حدیث کے مطالب، حدیث کی تشریح اس کو سمجھنے کا بڑا شوق ہے۔ پھر معاذ سن لو، کل قیامت کے دن ایک آنے والا اللہ رب العزت کی طرف سے آیا، اس نے مجھے اختیار دیا کہ میں اس بات کو چن لوں، اس بات کو اختیار کر لوں کہ میری آدھی امت جنت میں چلی جائے، یا کل میں قیامت کے دن اپنی امت کے شفاعت کروں۔ میں نے آدھی امت کے جنت میں چلے جانے پر اتفاق کو نہیں کیا، بلکہ اپنی امت کی شفاعت کے حق کو کل قیامت کے دن چن لیا، اور میں ہر اس شخص کی شفاعت کو کرنے والا ہوں جو اللہ کی توحید کو صحیح دل سے ماننے والا اور سمجھنے والا۔ صحیح دل سے ماننا، صحیح دل سے سمجھنا، اس کے کیا معنی ہیں، اس کے کیا مفہوم ہیں، آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ سمجھتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمان، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، تمام بوڑھے بزرگ، تمام نوجوان، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم نے بچپن سے اپنی ماؤں کی گودوں میں اس کلمہ طیبہ کو سنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کلمے کو ہم نے بچپن سے لے کر آج تک اس کو ازبر زبانی یاد تو کر لیا، اس کو رٹ تو لیا، مگر اس کے مطلب پر، اس کے جو تشریح ہے، جو اس کے معنی ہے، اس کے اوپر صحیح معنوں میں ہم عمل نہیں کرتے۔ ساتھیوں، اگر منہ سے ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا اور دل سے صحیح معنوں میں اس توحید و سنت کے عنوان سے جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس توحید پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا، تو اس کلمے کو پڑھنے کا ہمیں کوئی کل فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ حضرت معاذ ہی ارشاد فرماتے ہیں، آقا کائنات نے ارشاد فرما دیا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ جو کوئی سچے دل سے، ساتھیوں ذرا بات کو سمجھ کے جانا، یہ جو محفلیں، یہ جو بزم، یہ جو جلسے، یہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان میں شرکت کا مرکز ہرگز یہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آئیں، خطیب کی خطابت کو سنیں، نعرے لگیں، نعروں کا جواب دیں، واہ واہ کہیں اور اٹھ کر چلے جائیں، بلکہ شرکت کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ کسی سبق کو، کسی بات کو دل میں اتار کے جانا ہے، ذہنوں میں بٹھا کے جانا ہے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرما دیا، کوئی بھی سچے دل سے، شرط یہ ہے سچے دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کی توحید کا، کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ ایسے شخص پر جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ مگر ساتھیوں، شرط کیا ہے کہ سچے دل سے کہنا ہے، یہ نہیں کہ اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا لا الہ الا اللہ، پھر جبین نیاز جگہ جگہ آستانوں پر، خانقاہوں پر، گدیوں پر، قبروں پر، مزاروں پر پھر جبین نیاز جھکی ہو، پھر اس بات کا اقرار کرنا ہے جب لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا، پھر اس نعرے کو لگانا ہے کہ جبین نیاز جب بھی جھکے گی وحدہ لا شریک کے آستانے پہ جھکے گی، پھر کوئی روزی دینے والا نہیں، پھر کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں، اولاد کے دینے والا نہیں، محتاجی کو دور کرنے والا نہیں، بگڑی کو بنانے والا نہیں، علی کل شیء قدیر، اگر کوئی ذات ہے تو تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے، آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے ایک میری امت ایک ایسے شخص کو پیش کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اعمال کو تولنے کے لیے، اس کے سامنے 99 کے قریب 99 رجسٹر جو وہ زندگی میں اعمال کرتا رہا، جو زندگی میں سیاکاریاں کرتا رہا، اس کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا، اس کے سامنے
99 کے 99 رجسٹر 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے. اس سے اس بات کو پوچھا جائے گا کہ کیا یہ سب تیرے ہی کرتوت ہیں، تیرا ہی نامہ اعمال ہے؟ آدمی اپنے نامہ اعمال کو، اپنے رجسٹر کو، اپنے روز نامچے کو جو ساری زندگی دنیا میں کرتا رہا دیکھے گا، اسباب میں اپنے سر کو ہلائے گا، ہاں ہاں یہ میرا ہی نامہ اعمال ہے. پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے، کوئی بہانہ ہے، کوئی عذر ہے تو پیش کرو. انکار میں سر کو ہلائے گا اور اس دن پھر پکارا جائے گا کہ ہاں ہاں تیرے نامہ اعمال میں ایک ایسی نیکی ہے. ایک چھوٹے سے کارڈ کو نکالا جائے گا. آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونے والا، اس کارڈ کو نکالا جائے گا. اس کارڈ کے اوپر ساتھیوں کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ. ساتھیوں اللہ کی قسم آپ کو قصے اور کہانیاں نہیں سنا رہے، یہ ہمارے اسٹیج کا طرہ امتیاز ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسٹیج سے جب بھی بات ہوتی ہے یا رب کے قرآن کی ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کی ہوتی ہے. آج ہم آپ کو میرے بھائی عبید الرحمن محسن آپ کو قصے کہانیاں کہاوتیں من گھڑت حقائقیں سنانے کے لیے نہیں آئے. ہم لوگوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے. آج ہم یہاں پر آپ کو علامہ احسان الہی ظہیر کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آئے. یہ ہمارا طرہ امتیاز ہے، یہ ہمارے اسٹیج کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ امتیاز ہے کہ ہم کائنات کے باسیوں کو یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں. نعرہ تکبیر. اور آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اس چھوٹے سے کارڈ کو، اس ہلکے سے کارڈ کو، ظاہری طور پر اس چھوٹی سی پرچی کو 99 رجسٹروں کے ساتھ تولا جائے گا. عالم یہ ہوگا اس چھوٹی پرچی کا پلڑا بھاری اور 99 رجسٹروں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا. ساتھیوں اسی طرح جب ہم نے اس بات کا اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ کے ورد کو صرف مائک کے اوپر، اسٹیج کے اوپر، اپنے گھروں میں، محفلوں میں، بزموں میں ورد کی حد تک نہیں رکھنا بلکہ عملی طور پر اس پر عمل کرنا ہے. اسی طرح جس طرح توحید کا اعلان کیا پھر اسی طرح سنت کا اعلان بھی کرنا ہوگا. پھر یہ نہیں کہ میں کہتا پھروں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پھر یہ نعرے اور یہ اسٹیج کی حد تک، یہ تقاریر کی حد تک، یہ واز کی حد تک نہیں، بلکہ حق تب ادا ہوگا جب سچے دل سے جس طرح توحید کا اعلان کیا اس طرح سنت کا اعلان کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب جانتے ہیں اہل حدیث کے اسٹیج سے بھی سنت کا دعویٰ، بریلوی کے اسٹیج سے بھی سنت کا دعویٰ، دیوبندی بھائی بھی سنت رسول کے دعوے دار، ہر کوئی اپنے اپنے اسٹیج سے آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والا، آپ کی محبت کا اعلان کرنے والا، آپ کی عظمت کے گن گانے والا. مگر جب بات عملی طور پہ آتی ہے، جس طرح کلمہ طیبہ کو عملی طور پر عمل کرنا ہے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، تو پھر ہمیں یہ بات ہمارے بھائی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ جی آقا کی بات تو ٹھیک ہے، مگر آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں، میں اپنے مولوی کی رائے کو کیا کہوں، اپنے حدیث کی ہدایت کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں. اللہ کی قسم صحیح حق ادا نہیں ہوا. حق تب ادا ہوگا جب اس نعرے کو لگایا جائے گا کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، تو بھی غلطی کھائے، تیرا مولوی بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، میرا خطیب بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق و شہید بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے. غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا، آسمان سے ندا آئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
کہ ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ پھر یہ کیسا سنت پہ عمل ہے کہ دعوی محبت، دعوی عقیدت، مگر جب بات آقا کی حدیث پر عمل کرنے کی آئے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی آئے، تو ہم اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ دعویٰ، یہ جو عقیدت کے نعرے، ہم ان کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ بات تب سچی ہوگی کہ جب اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا جائے گا۔ اور آج مجھے اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہاں پر یہ بات کہنے دیجئے، کائنات میں اگر کوئی ایسا گروہ موجود ہے جو اس بات کا نعرہ لگانے والا کہ لوگوں سنو، میرے سر کا مالک، عرش کا خدا، میرے دل کا مالک، مدینہ کا مصطفیٰ، جس طرح میرا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح میرا دل کا علی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ تو اللہ کی قسم، اہل حدیثوں وہ تم ہو، وہ تم ہو، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نعرے لگانا، یہ دعوے کرنا، یہ محبت کے، یہ عقیدت کے، اور دعویٰ ہم پہ اور اہل حدیثوں پہ یہ الزام کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ یہ کس طرح کے گستاخ رسول ہیں جی؟ جن کا یہ نعرہ ہے کہ ہمیں منوانا ہے، اور علامہ شہید کے الفاظ میں کہ اہل حدیث کے فرزند کو اگر منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے۔ مگر آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے قول کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ بات کہو، کسی غیرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو حیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ یہ کس طرح کی عقیدت ہے؟ اور ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی توحید و سنت کا عنوان جس کے عنوان سے یہ کانفرنس ہو رہی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت، یہی اہل حدیث کا نظریہ، یہی اہل حدیث کا منشور، اور ہم اپنی طرف سے آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں رکھنے والے۔ آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرما دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا، آقا آپ کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرما دیا، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ ساتھیوں، یاد رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا نظریہ ہے۔ آقا کی عقیدت کے نعرے لگانا، آقا کی عقیدت کے، آپ کی محبت کے نعرے لگانا یہ اور بات ہے، مگر عملی طور پر سنت کا حق تب ادا ہوگا کہ جہاں پر حکم محمد ہو وہاں گردن جھکائی ہو۔ یہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آپ کے سامنے گزرا، آقا کی عقیدت میں، آپ کی محبت میں آپ نے دیکھا کیسی کیسی حرفات کو جنم دیا گیا، کیسے کیسے بازاروں کو سجایا گیا، رنگ رلیوں کو بنایا گیا، چراغوں کو کیا گیا، اور آقا کی عقیدت کے نام پر، آپ کی محبت کے نام پر، فحش گانوں کی دھنوں پر، انڈین گانوں کی دھنوں پر آقا کائنات کے نام نامی کو لیا گیا، اور پھر دعوی عقیدت بھی کیا گیا اور دعوی محبت بھی کیا گیا، اور پھر الزام ہمیں دیا گیا کہ ہم گستاخ رسول ہیں، جن کا یہ نعرہ ہے کہ ہم نے اس چہرے کو دیکھا کہ اب ہماری نگاہوں میں کوئی اور جچتا ہی نہیں، اور پھر تمہیں شرم نہیں آتی، فحش گانوں کی دھنوں پر آقا کے نام نامی کو لیتے ہو، اور پھر دعوی عقیدت بھی کرتے ہو اور دعوی محبت بھی کرتے ہو۔ آؤ آقا کی عقیدت کو، آپ کی محبت کو اہل حدیث کے اسٹیج سے سمجھ کے جانا۔ تم انڈین گانوں کی دھنوں پر، فحش گانوں کی دھنوں پر آقا کائنات کا نام لینے والے، امام مسلم نے امام صحیح مسلم میں نقل کیا، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن ایک یہودی عالم آیا، آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ کو مخاطب کیا،
کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، میں نے اس یہودی کو اس زور سے دھکا دیا، قریب تھا وہ زمین پہ گر جاتا، اور پکار کر بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے رسول ان کے پیغمبر کو اس کا نام لے کے پکارتے ہیں، نہ کوئی درود نہ کوئی سلامتی بھیجتے ہیں۔ یہ وہ عقیدت تھی، یہ وہ محبت تھی کہ جس کا ساری زندگی اصحاب رسول ہمیں درس دیتے رہے۔ اور آخر میں پھر تجدید عدم کے لیے آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہی وہ دعوت ہے جو 1400 سال سے ہمارے اسلاف دیتے رہے، اور ماضی قریب میں شہداء اہل حدیث نے اس دعوے کو، اس دعوت کو صرف نعروں تک نہیں رکھا، صرف تقاریر تک نہیں رکھا، صرف تحاریر تک نہیں رکھا، بلکہ عملی طور پر حلت شہادت کو اوڑھ کر اس بات کو ثابت کر دیا جس گھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور علامہ شہید جو ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول کی دعوت دیتے رہے، اور یہ علامہ شہید کے تاریخی الفاظ تھے کہ کائنات کے باسیوں سن لو، ہم لوگوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کی نگاہیں کسی بڑے کے ماتھے پر پڑنے والے بلوں پر ہوگی، یا جن کی نگاہیں کسی چودھری کی چودراہٹ پر ہوگی، یا جن کی نگاہیں کسی کرنیل کے سینے پر لگے ہوئے تمغوں پر ہوگی، یا ان کی نگاہیں جرنیلوں کے سینوں پر سجے ہوئے تمغوں پر ہوں گی۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی نگاہ جب بھی ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پر یہ توحید و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں اتر چکے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ملک کے طول و عرض میں توحید و سنت کے پرچم کو گاڑ نہیں دیا جاتا۔ توحید و سنت کے پرچم کو لہرانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ ایک عہد آپ نے کیا، ایک ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح بھر کے گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا، کسی کی بیٹی کا، کسی خانزادے کا، کسی جاگیردار کا، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک توحید ہے یا دوسری سنت رسول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔